السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ آج میں موٹاپے کے بارے میں بات کروں گی، موٹاپے کے علاج کے بارے میں۔ جن کا وزن زیادہ ہے، جو موٹاپے کا شکار ہیں، ان کے موٹاپے کا علاج۔ وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں، آلو وغیرہ بادی اشیاء کے علاوہ بہترین نعمت ہیں، مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں یا ایک فرد کے لیے صرف چائے کی 1 چمچ آئل ڈال کر پکائی گئی ہوں۔ مرچ، مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں حرج نہیں۔ روزانہ 1 گرام یعنی چٹکی بھر ہلدی سبھی کے پیٹ میں جانی چاہیے۔ انشاءاللہ زجر کینسر سے حفاظت ہوگی۔ ہر بار کے کھانے میں مذکورہ طریقے پر بنی ہوئی سبزی کی کم سے کم 1 پوری رکابی کھا لیجیے۔ اگر روٹی اور چاول وغیرہ کھانا ضروری ہو تو صرف آدھی چپاتی، پانی میں ابلے ہوئے چاول صرف آدھا کپ، چھوٹی سی 1 بوٹی۔ آم کھانا ضروری ہو تو دن بھر میں صرف آدھا آم۔ چائے پینا چاہیں تو اسکیمڈ ملک کی پھیکی ہی پی لیجیے۔ اگر بغیر مٹھاس کے نہ پی سکیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے چائے کے کپ میں سویٹنگ کی 1 گولی ڈال لیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض سویٹنرز مضر صحت ہوتی ہیں۔ اگر شوگر کا مرض نہ ہو تو ممکنہ صورت میں چینی کی جگہ چائے میں شہد یا گڑ ڈال لیجیے۔ دن رات میں صرف 2 بار درمیانہ کپ، وہ بھی آدھا آدھا پئیں۔ سلاد، ککڑی، کھیرا وغیرہ بغیر چھلکا اتارے بھی بکثرت استعمال کیجیے۔ ہر طرح کے کھانے اور سالن وغیرہ میں کارن آئل، وہ بھی کم سے کم مقدار میں استعمال کیجیے۔ کھانے سے قبل سالن کے پیالے کے اوپر سے چمچ کے ذریعے گھی یا تیل اس طرح سے نکال دیجیے کہ 1 قطرہ بھی نظر نہ آئے۔ اگر مسالہ گاڑھا ہو تو برتن کو کسی چیز کی مدد سے ترچھا کھڑا کر دیجیے اور سالن اوپری حصے کی جانب کر لیجیے۔ اس طرح زائد تیل نیچے کی طرف اکٹھا ہو جائے گا، اس کو نکال دیجیے، مگر بے اجازت شرعی یہ تیل یا گھی پھینک دینا ممنوع ہے۔ دوبارہ پکانے میں استعمال فرما لیجیے۔ چاول، اونٹ، گائے اور بکرے کے گوشت، گھی، مکھن، دودھ کی ملائی، انڈا کی زردی، کیک، پیسٹریوں، میٹھے، چاکلیٹ اور ٹافیوں، نیمبو والوں کی تلی ہوئی چیزوں، کریمز، لگی ہوئی یا میٹھی غذاؤں، مٹھائیوں، آئس کریمز، ٹھنڈے مشروبات، پکوڑے، کباب، سموسے، پیزے، پراٹھے وغیرہ وہ ہر چیز جس میں میدا، چکناہٹ یا مٹھاس شامل ہو ان سے بچیے۔ انشاءاللہ زجل وزن میں کمی آئے گی اور آپ انشاءاللہ خوش اندام ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس کھانے کا چارٹ ملتا ہے، ان کے ذریعے بھی وزن کا تناسب برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرکے وزن کم کرنا زیادہ مناسب ہے۔ تالمکان ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر آپ کی جسمانی کیفیت سے واقف ہو جائے گا، لہٰذا علاج بہتر طریقے پر ہو سکے گا، ورنہ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو ہر نیا ڈاکٹر ایک اکائی سے علاج شروع کرے گا اور آپ کا ہر ایک کا تختہ مشق بنتے رہیں گے۔ موٹاپے کا سب سے بہترین علاج۔ سب سے بہترین علاج اللہ جل کے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز فرمودہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، 1 حصہ غذا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ ہوا اور سانس۔ اگر کھانے میں یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ نہ کبھی بدن موٹا ہوگا، نہ کبھی گیس، نہ کبھی بادی، پیٹ میں گڑبڑ، قبض وغیرہ کا عارضہ۔ مگر ہم لذت کے لیے ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔